ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ ہم سب کے اندر ایک مولوی چھپا ہے جو تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ زندگی میں جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ خواہش کے سام کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنے تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرواتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو۔ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں گے۔